سورہ نساء مدنی صورت 24 رکوعات 176 آیات ترتیب کے اعتبار سے چوتھے اور نزولی اعتبار سے 92 نمبر پر صورت ہے۔ زمانہ نزول اگر دیکھا جائے تو 3 ہجری کے اینڈ یا اواخر سے لے کر 5 ہجری کے سٹارٹ اور آغاز تک یہ غزوہ احد کے بعد کا زمانہ ہے، تو لہٰذا اگر مضامین کا خلاصہ دیکھا جائے تو اس میں معاشرتی احکامات ہیں۔ کیونکہ احد کے بعد بہت سے بچے یتیم، بہت سی عورتیں بیوہ ہو گئیں، اس لیے کچھ وراثت کے احکامات، ایک سے زیادہ نکاح کے احکامات اور اس قسم کے احکامات چونکہ ضروری تھے وہ دیے گئے ہیں۔ سورہ نساء میں 4 درجوں اور لیولز کے احکامات دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے معاشرے کا جو انر موسٹ سرکل ہے، دا بیسک یونٹ ہے، گھریلو سطح کے احکامات دیے گئے ہیں، پھر معاشرے کے، پھر قومی سطح کے احکامات اور پھر بین الاقوامی اور انٹرنیشنل لیول پر امت کے لیے احکامات دیے گئے۔ بنیادی طور پر خواتین کے حقوق کا تحفظ سورہ نساء کرتی ہے، اور حضرت عمر اسی لیے فرماتے تھے کہ اپنے مردوں کو سورہ نساء پڑھاؤ۔ کیوں؟ تاکہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کو ان کے حقوق مل سکیں۔ یاد رکھیے گا، قرآن حقوق نسواں کا چارٹر لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقوق نسواں کے علم بردار بنے۔ اسلام ویمن رائٹس کی پروٹیکشن کا دین ہے، تو لہٰذا یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آج ہم اپنے معاشرے میں خواتین کے وہ حقوق جو غصب کیے جاتے ہیں اور ان کو نہیں دلوائے جاتے، اگر وہ حقوق ہم ان کو دلوانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ نام نہاد NGOs بنا دی جائیں یا کوئی ایسی آرگنائزیشنز بنائی جائیں اور گلیوں کوچوں میں جا کر ریلیاں نکال کر پروٹیسٹ کر کے ویمن رائٹس کے نعرے یا میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگائے جائیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ یہی ہے کہ قرآن پڑھایا جائے، سورہ نساء پڑھائی جائے تاکہ معاشرے کے اندر اویئرنیس آئے۔ یہ قرآن ہی ہے، جب عورت ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں تلے جنت بتا دی جاتی ہے، جب وہ بیوی بنتی ہے تو اس کے منہ میں لقمہ ایک صدقہ، اس کا تحفہ ایک صدقہ بن جاتا ہے، اور پھر آپ فرما دیتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے، اور کامل وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے۔ اللہ کہتا ہے عاشرہن بالمعروف، جب وہ بہن بن جاتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا بہترین صدقہ وہ متعلقہ اور وہ بیوہ بہن ہے جو تمہاری طرف لوٹ آئے، اور جب وہ بیٹی بن جاتی ہے تو اس کی کفالت کرنا، اس کو اعلیٰ تعلیم و تربیت دینا نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی ہمسائیگی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ ایسے قرآن کو سمجھنے، پڑھنے، پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے 6 اس کی پہلی آیت سورہ نساء کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مسنون خطبہ تھا جو آپ ہر نکاح کے موقع پر دیتے تھے، تو یہ پہلی آیت اس مسنون خطبہ نکاح کا حصہ ہے۔ ظاہر ہے اگر یہ ہر نکاح کے موقع پر جہاں دونوں ازواج اور دونوں گھرانے جو ایک نئے رشتے میں بندھنے جا رہے ہیں وہ موجود ہوتے تھے اور آپ پڑھتے تو ڈیفینیٹلی اس میں ایک کامیاب خوشحال گھرانے اور کامیاب خوشحال ازواجی زندگی، سکسیسفل میرٹل ریلیشن شپ کے بہت سنہرے اور گولڈن ٹپس ہوں گے۔ اور یہ گولڈن ٹپس کیا ہیں؟ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اس آیت میں اور خطبہ نکاح میں اتقوا ربکم، رب کے تقوی اور خوف خدا کا حکم دیا گیا ہے۔ تو کامیاب ازواجی زندگی کے لیے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ اگر افراد کے دلوں میں ایک دوسرے کا یا اپنے معاشرے اور برادری اور ہمسایوں کا خوف ہوا تو پھر آپس کے معاملات کا معاملہ جو ہے وہ بالکل سطحی سطح پر اور بہت تھوڑی دیر پر ہوگا۔ مثلا اگر آپ دیکھیں کہ اگر بیوی کو صرف شوہر کی ناراضگی کا خوف ہے اور اس کی ڈانٹ اور ڈپٹ کا خوف ہے تو جتنی دیر شوہر اچھا ہے وہ اپنے ساس سسر کے ساتھ بڑے حسن اخلاق امی جی ابا جی جان قربان کرتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن جو ہی شوہر گھر سے نکلے گا اس کا رویہ، اس کا انداز، اس کا لب و لہجہ اور اخلاق بدل جائے گا۔ اسی طرح اگر ماں کو صرف اپنے کماؤ بیٹے کا خوف اور ڈر ہے، اس کی ناراضگی کی فکر ہے، تو جتنی دیر اس کا بیٹا گھر ہے وہ بہو کو بہو رانی، بیٹی پیاری، لاڈلی اور بہت ایسے لاڈ پیار دکھائے گی، لیکن جو ہی بیٹا گھر سے نکلے گا اس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو لہٰذا سب سے پہلا اصول رب کا خوف اور رب کا تقوی۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے خلقکم من نفس واحدہ، میں نے تمہیں ایک جان سے بنایا۔ یہ کس حوالے سے؟ جیسے خطبہ
हज्जतुल विदा में आपने फरमाया तुम सब एक आदम की औलाद हो, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं। तो गोया ये क्या है, ये आजी है, इनकिसारी है और तकब्बुर की नफ़ी है। कामयाब खुशहाल घरेलू ज़िंदगी के लिए घर के अफराद के दिलों में से तकब्बुर, गरूर और घमंड को निकालना ज़रूरी है। अगर आप देखें कि सास को ये तकब्बुर है कि हमारी ज़ात और बरादरी बहुत ऊँची और ये पता नहीं किस कमतर घराने से आ गई, या बहू के आने वाली बहू के दिल में ये तकब्बुर है कि मेरी डिग्री, मेरी क्वालिफ़िकेशन, या मेरा बाप बहुत बड़ा बिज़नेस टाइकून या इंडस्ट्रियलिस्ट या कोर कमांडर या फॉरेन मिनिस्टर, वो किसी को खातिर में नहीं लाएंगी और आपस में मोहब्बत के रिश्ते नहीं पनपने पाएंगे। तो लिहाजा तकब्बुर की नफ़ी और आजी ज़रूरी है। और फिर अल्लाह ने इस आयत में अज़वाज को, मियाँ बीवी को ज़ौज कहकर पुकारा है, और अरबी ज़बान में ज़ौज पेयर और जोड़े को कहते हैं। और हम जानते हैं कि एक जोड़े और पेयर में दोनों चीज़ें हम पल्ला बराबर और इक्वल होती हैं, कोई आला अदना नहीं, कोई कमतर या बरतर नहीं है, दोनों एक दूसरे पर तकमील के लिए भी ज़रूरी हैं। तो ये जो तसव्वुर आज बसा औकात मर्द बीवियों को कहते हैं कि तुम मेरे पाँव की जूती हो, ये कोई तसव्वुर शरीयत का रंग नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बात ज़रूर समझाऊँगी कि मियाँ बीवी अज़वाज और हम पल्ला तो ज़रूर हैं, लेकिन अल्लाह ने दोनों को जिस्मानी, सोशली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, इकनॉमिकली हर लिहाज से फ़र्क बनाया है। तो इनके दायरे और इनकी ज़िम्मेदारियाँ और हकूक़ व फ़राइज़ भी फ़र्क हैं। मर्द जो है वो ताकतवर है, क़ुव्वत वाले, जिस्मानी और असाबी लिहाज से ताकतवर है, टफ़, हार्डी, रेजिलियंट है, तो उसका दायरा कार घर से बाहर बनाया गया। गर्मी, सर्दी, ऊंच नीच, जाड़े, तूफ़ान, लोगों के तंग तुर्श जुमले सुनो और जाओ, कमाओ, खाओ, खिलाओ, प्रोवाइड, फेंड, फेच करो। और औरत नर्मो नाजुक है, कमज़ोर है, लेकिन टूट के मोहब्बत करने वाली, उसके हाथ में भी मोहब्बत का लम्स और नरमी है। तो इसका दायरा कार इसके घर में है, जहाँ वो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको शफ़क़त मोहब्बत की ज़रूरत है, या बूढ़े वालिदैन, बीमार बुज़ुर्ग हैं, इसका दायरा कार इसके घर के अंदर है। और ये भी याद रखिएगा कि मुसलमान घराने में हर एक को उसके फ़राइज़ समझा दिए गए हैं, और मुसलमान घराना कोई कुश्ती का अखाड़ा या कोई मैदान जंग नहीं है जहाँ हकूक़ व फ़राइज़ की छीना झपटी और लड़ाई और झगड़े हैं। होता क्या, एक मुसलमान घराने में अल्लाह का खौफ और फ़िक्र आखिरत की बुनियाद पर सब अपने फ़राइज़ पूरी फ़र्ज़ शनासी से अदा करते हैं, ये जानते हुए कि फ़राइज़ की अदायगी की कमी पर गुनाह भी है, हिसाब का इम्कान भी है और सज़ा का इम्कान भी है। और अपने हकूक़ को वो छीनते और झपटते नहीं हैं, क्योंकि हकूक़ को वो अल्लाह अलीम और ख़बीर के हवाले करके छोड़ देते हैं। वो आदिल है, उसने यौमुल हक़ में वो लोग जिनके हक़ नहीं दिए गए होंगे उनके हक़ उसने दिलवाने हैं। तो लिहाजा वो अल्लाह पर तवक्कुल करके अपने हकूक़ की कमी को दरगुज़र करके क़यामत के दिन छोड़ देते हैं। अल्लाह बंदों के हक़ देगा तो अपनी शान से देगा, बंदे वैसे हक़ नहीं दे सकते। और फिर यहाँ पे इन आयात में रहम के रिश्तों की हिफाजत का तरीका भी सिखाया गया है, और ये कामयाब खुशहाल अज़वाज ज़िंदगी के कुछ सुनहरे असूल हैं। आयत नंबर 2 में अल्लाह ने यतीम बच्चों के माल के खाने को हुबन कबीरा, बहुत बड़ा हाईलाइटेड कबीरा गुनाह कहा है। आपने फरमाया कि जो शख्स यतीम का माल खाता है उसके लिए 2 हदीसें हैं कि अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिया है 4 लोगों को वो जन्नत में दाखिल नहीं होने देगा, और सिमिलर हदीस है कि 4 लोग जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। ये कौन है? सूद खाने वाला, शराब पीने वाला, वालिदैन का नाफरमा बरदार और यतीम का माल खाने वाला। आयत नंबर 3 में फिर जो ज़ेरे कफ़ालत यतीम बच्चियों से निकाह का तसव्वुर जो मुश्रिकीन के यहाँ से आती थी कि अगर कोई शख्स गार्डियन और कफ़ालत करता था किसी यतीम बच्ची की, जब वो बालिग और जवान होती थी, अगर हुस्न पसंद आता था तो जबरन उसके साथ उसकी मर्ज़ी जाने बग़ैर निकाह कर लेता था, ताकि एक तो उसे निकाह कर ले और दूसरे उसके माल पर भी काबिज़ होकर बैठ जाए। लेकिन अगर उस यतीम बच्ची का हुस्न इसको पसंद नहीं आता तो ना खुद निकाह करता था, ना किसी और से निकाह करने देता था, ताकि उसका माल भी
اس کے قبضے میں رہے، تو اس سے منع کیا گیا۔ اور پھر ایک سے زیادہ بیوی سے نکاح کی اجازت، جسے تعدد ازواج کا حکم کہا جاتا ہے، 4 عورتوں سے مسلمان مردوں کو نکاح کی اجازت، اور اس پہ بہت زیادہ تنقید اور کرٹیسزم ہے۔ اللہ حکیم ہے، اس کے حکم میں حکمت ضرور ہے، ہمیں بسا اوقات حکمتیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ یہ ہماری ناقص العقلی اور کم عقلی ہے۔ اور یہ بات، اس میں میں بہت وضاحت سے تو بات نہیں کروں گی، ڈیٹیلڈ لیکچرز موجود ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ 4 ازواج سے نکاح کی اجازت جو ہے یہ کوئی حکم نہیں ہے، فریضہ دین نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو سنت مؤکدہ سمجھ کے کرنا ضروری ہے۔ یہ صرف اجازت ہے اور چھوٹ ہے کچھ مجبوری کی حالتوں میں، اور جو اجازت بھی دی گئی ہے وہ سختی سے، بہت سختی سے مشروط ہے۔ اللہ تعدلوا فواحدۃ، اگر تم ان بیویوں کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے تو پھر تم اس لچک اور چوٹ سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے، فواحدۃ، پھر بس ایک تک ہی اپنا معاملہ کرو۔ اور عدل ہے، حدیث میں ہے کہ تمام معاملات میں عدل کرنا ضروری ہے، اور حدیث میں ہے کہ جو شخص 2 بیویوں سے آزمایا گیا وہ ان کے درمیان عدل نہیں کرے گا تو قیامت کے دن آدھے دھڑ سے اٹھایا جائے گا، یعنی یا تو اس کا آدھا دھڑ ہی نہیں ہوگا، اور یا اس کا نیچے والا دھڑ جو ہے وہ مفلوج اور پیرالائزڈ ہوگا۔ تو ہمیں اللہ اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عدل جو ہے وہ سارے کے سارے دنیاوی، کمپلیٹ دنیاوی معاملات میں، جو نان نفقہ ایک کو دیتا ہے وہ دوسری کو، جیسا گھر، جیسی گاڑی، جیسے اسکول میں ایک کے بچے پڑھتے ہیں، لباس، کھانا پینا، گھومنا پھرانا، تمام معاملات میں عدل کی تاکید کی گئی ہے۔ اور پھر آیت نمبر 4 اور 5 میں یتیم کا مال ان کے حوالے کرنے کا وقت کہ جب وہ بالغ ہو جائیں، طریقہ کہ جب ان کی آزمائش کر لو اور گواہوں کی موجودگی میں، اور جب وہ چھوٹے اور نابالغ اور ابھی کم عقل ہیں تو پھر ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو، نہ وہ حفاظت کر سکیں گے اور نہ اس کو بچا سکیں گے، ضائع کر دیں گے۔ البتہ اس مال سے ان کی جو ضرورتیں ہیں ان کو پوری کرو، ان کو پرکھتے رہو کہ سیانے سمجھدار ہو گئے، اور جب وہ بالغ ہو جائیں اور رشد میں پہنچ جائیں تو پھر گواہوں کی موجودگی میں ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔